کتاب و سنت، دعوت دین، احکام و مسائل کے لیے، رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام ذمہ دار حضرات اور اساتذہ و معلمات، عزیز طالبات، ہر قسم کی تعریف اس کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور ہماری ہدایت کے لیے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا، اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اور سب سے آخری کتاب کون سی ہے؟ سب سے آخری کتاب، جیسا کہ آپ نے کہا، قرآن مجید ہے۔ دیکھو، دو بیان نہیں چل سکتے، ادھر کا بیان ہوندے ہم لوگ تو بھی سنتے، نہیں تو ہمارا بیان تم لوگ بھی تو تم لوگ سنو۔ کل بھی میں نے کہا تھا معلمات کے تربیتی کیمپ سے کہ اگر یہ پوچھا جائے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، کوئی آ کے یہ کہے کہ ایک مقام پہ ایک جگہ دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ خاموش ہیں۔ تو ہو سکتا اب عورتوں کو سب بولنا، مگر عورتوں کے اوپر بولے تو بولنے والا بچتا تو نہیں۔ رنگ بدلنے میں تو بہت آگے ہیں، بات بدلنے میں بھی آگے ہے، بات پکڑنے میں بھی آگے ہے۔ اچھا، یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں، اگر میں بول رہا ہوں تو میری خیر نہیں ہے، رتی خیر۔ یہ بات یا اس جیسی بات میرے اور آپ کے آقا سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو دل سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب درود پاک ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ درود بہت بڑا عمل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالی کسی عمل میں شریک نہیں ہے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اتنا بڑا یہ عمل ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے کثرت سے ذکر کرنا، فکر کرنا، ذکر کرنا، ہماری فکر بھی چل رہی، ذکر بھی ہو رہا، مگر کس کا؟ دنیا کی فکر۔ سامنے والا گھر بنایا تو کیسا بنایا ہوں گا، ہم اتنا کرنے کچھ بھی نہیں ہو رہا،
انہیں دعوت کرا تو کافی کراؤں گا، ہم اتنا کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور ذکر کس کا چل رہا؟ سونے کا، چاندی کا. شادی میں بچی کو جو ہے اتنے تولے سونا ڈالے، وہ ڈالے، یہ ڈالے. یہ تو دنیا ہے. دنیا جیفت و طالبها کلاب. دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے پڑنے والے کلاب ہیں. تو اس لیے دل سے درود پاک پڑھتے رہیے، دل کے اندر، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو غور سے سنیے. اب تک تو مولانا عبد الوحید صاحب، مولانا محسن صاحب کی تقریر چلی. میرے کو تقریر نہیں آتی، بات کرنا تھا، بات. ایسا ہمارے تبلیغ والے بھائی اعلان کرتے تھے اللہ رسول کی بات ہوگی، تو ہماری بھی کیا ہے؟ یہ بات ہے، آپ سے بات کرنا ہے. کوئی واضح بیان نہیں ہے، یہ ٹریٹمنٹ ہے، سمجھ لیجیے، علاج ہے، علاج. آپ روحانی دواخانے میں ایڈمیشن لے چکے ہیں. ہماری باتوں کو غور سے سننا اور عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے. گڑبڑی نہیں کرنا جانے کی. وہی گڑبڑی اس میں کرنا، شادیوں میں پھولا پلاتے خود میں. رات میں 2 بجے ہوئی تو ہمیں باہر بیٹھنا، مچھرا مار لیتے، انہوں اندر رہتے. ہمت بھی نہیں ہوتی چلو ان کو بولنے کے واسطے. گھر میں جا کے گلاس لے لیے تو کیا کرنا؟ پھولا پلانا ہے، پھولا پلانا ہے بول کے رات میں کب تک جگ رہے ہوئی؟ 2 بجے 3 بجے. فجر کی نماز کون پڑھنا؟ امام صاحب. پڑھنا نہیں ہے اپنے کو، فجر کی نماز ہی پڑھنا نہیں ہے. کس کو فکر کرنا ہے؟ جو بھی ہے شادی ہے. اللہ تعالیٰ وہ فرشتے کو خبر میں پوچھیں گے من ربک، بول دو شادی. ماں دینو، بول دو شادی. ہلدی مہندی کیا جواب آتے نہیں معلوم. رحم کرو، ایسا نکو کرو، ماحول کو بدلو. جلدی دکان اٹھو. وہ پھولا پلانے، یہ پلانے کا کچھ ساتھ میں آنے والا نہیں ہے. ساتھ میں آنے والے اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. کم سے کم اپنی صحت کا تو خیال کر لو. حالات اس سے پہلے کیسے لاک ڈاؤن میں شادیاں کر سکتے تھے؟ چوروں کے جیسا 25 جگہ جا کے پولیس والوں کی پرمیشن لے کے شادیاں کر لے کے آ رہے تھے. 25 سے اتنا زیادہ ہو گیا تو پھر کیس ہو جا رہا تھا معلوم ہے. ولیمہ وہ بھی دن کے اجالے میں ہو سکتا، بولیے کبھی سوچے بھی نہیں. ہمیشہ ولیمہ رات کے اندھیرے میں ہوتا، لیکن لاک ڈاؤن کے اندر دن کے اجالے میں 12 بجے دن میں ولیمہ کرے. سو اپنے کو معلوم ہے، ہم کو دعوت میں جا کے ایسا ہے. ہاں گلی میں اپنے مقام پہ سب کر لیے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، سمجھنا ہے اپنے کو. اگر نہیں سمجھے تو موٹی مثال ہمیں بولتے ہو، مثال اپنے اوپر میں ڈال لینا. مثال لاتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانتا، میں بول لیتا ہوں اپنے آپ کو، کسی دوسرے کو بولوں. تو بہرحال محترم خواتین، آج آپ کو یہاں پر آنے کی جو تکلیف دی گئی ہے، اس میں بنگلہ مرزا پور کی خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، دادیاں اور نانیاں سبھی ہیں، اور ساتھ میں ہماری عزیز طالبات بھی ہیں، معلمات بھی ہیں. ہمارے اس پروگرام کا ایک خاص مقصد ہے. اس ایک خاص مقصد کے تحت ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے. اس پروگرام کے پیچھے کافی محنت ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے، آپ کے سامنے یہ مدرسہ ہے، اس کو کلر مارا گیا، رنگ و روغن کیا گیا، چمکایا گیا، اور اس کے اوپر اقوال زرعی سے، قیمتی ہدایات سے دیواروں کو سجایا گیا، سنوارا گیا. تو یہ ایسے ہی ہو گیا. اس کے پیچھے کافی محنت لگی، دولت لگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہمارا مدرسہ، ہمارا ادارہ، ہمارا اسکول ایک معیاری اسکول بن جائے. کیا بن جائے؟
معیاری اسکول بن جائے اور بنگلہ مرزا پور کی ہر بیٹی جامعہ حافظہ نسوان کی طالبہ بن جائے، یہ ہماری آرزو ہے، یہ ہماری فکر اور تڑپ ہے۔ ہمارا انتظامیہ، ہماری کمیٹی اس کے ذریعے سے دنیا کی دولت کمانا نہیں چاہتی، آخرت کی نیکیاں لوٹنا چاہتی ہے۔ یہ کمیٹی جو محنت کر رہی ہے اس کا مقصد امت کو فائدہ پہنچانا، امت کو نفع پہنچانا، اس لیے کہ عورت کی تعلیم مرد کی تعلیم سے بہت بڑی بات، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ پوری دنیا سامان ہے، اس پورے سامان میں سب سے بہترین سامان نیک اور صالح عورت ہے، اور عورت نیک اور صالح کب بنتی ہے؟ جب وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہوتی ہے، سجتی اور سنورتی ہے۔ یہ تعلیم بچیوں کو آج قدر نہیں، کل یہ جا کر کے کسی گھر کی بہو بنے گی اور اولاد کی ماں بنے گی، پوتروں کی دادی بنے گی اور خاندان کی سربراہ بنے گی، ذمہ دار بنے گی، تو یہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر رسم و رواج کی تعلیم دینے کے بجائے اپنے حبیب کی سنتوں کی تعلیم دے گی۔ ہمارا مقصد یہ ہے بنگلہ مرزا پور جیسے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر اتنا بڑا ادارہ جہاں دور حدیث تک کی سند دی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالی کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہے۔ بنگلہ مرزا پور کے لوگ خاص طور پر خواتین اور عورتیں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کر اللہ کے سامنے اس پر شکر ادا کریں، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم میرا شکر بجا لاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناقدری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس ادارے کی ترقی کی فکر کرنا صرف کمیٹی کی ذمہ داری نہیں، نگران کار کی ذمہ داری نہیں، معلمات کی ذمہ داری نہیں، طالبات کی ذمہ داری نہیں، بنگلہ مرزا پور کے ہر آدمی کی، ہر عورت کی، ہر جوان اور ہر بچی اس کی فکر کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ہم آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے، بندہ مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے؟ بندہ چاہیے ہمیں، چندہ نہیں۔ بندے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے بجائے دینی تعلیم کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت سیکھنے کے لیے اور حدیث پڑھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، عالمہ بنانے کے لیے، حافظہ بنانے کے لیے، متقیہ پرہیزگارہ بنانے کے لیے، اپنے وقت کی رابعہ بصریہ بنانے کے لیے، فاطمہ بنانے کے لیے، حضرت عائشہ بنانے کے لیے، حضرت خدیجہ بنانے کے لیے، حضرت مریم بنانے کے لیے آپ اپنی بیٹیوں کو عصری تعلیم کے بجائے دینی تعلیم کے واسطے ہمارے آپ کے اس ادارے کے اندر داخل کیجئے۔ آج کا یہ پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے، انعامات ضمنی چیز ہے، تقسیم نتائج وہ دوسری اور ثانی چیز ہے۔ پہلی چیز آپ کی ذہن سازی کے لیے آپ کو یہاں پر بلایا گیا، جتنی خواتین آئی ہیں، کثیر تعداد میں ہو یا قلیل تعداد میں ہو، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ کام کو آگے بڑھانے کے لیے صرف ایک دیوانہ کافی ہے، وہ فکر اور تڑپ کے ساتھ آپ یہاں سے اٹھے،
پورے گاؤں کے اندر اس بات کو چلائے کہ آنے والے سال میں ہم انشاءاللہ ہماری اپنی ساری بیٹیوں اور بچیوں کو مدرسہ جامعہ حافظہ نسوان کے اندر شریک کروائیں گے انشاءاللہ۔ کس چیز کی کمی ہے آپ بتائیے؟ یہاں باصلاحیت اساتذہ کا انتظام کیا گیا۔ ایک استاد مفتی عبد الوحید صاحب ہیں، وہ وہاں سے آپ کے گاؤں کا نام ہتنور سے نیالکل سے آ رہے ہیں۔ مولانا محسن صاحب اشاعتی ہے، ظہیر آباد سے آ رہے ہیں۔ ہماری اور بھی معلمات ہیں، ظہیر آباد سے آ رہی ہیں۔ ہر اعتبار سے باصلاحیت اساتذہ معلمات کا انتظام کیا گیا، ہر چیز کا انتظام کیا جا رہا ہے، تقریری پروگرام رکھا جا رہا ہے، تحریر جو ہے درست کرنے کے لیے مضمون نگاری سکھائی جا رہی ہے، اور ان کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے، انگلش پڑھایا جا رہا ہے اور سائنس سماجی پڑھایا جا رہا ہے، ہر مسئلے مسائل جو ہے سکھائے جا رہے ہیں، تربیت ان کی جا رہی ہے۔ پھر بھی اگر آپ نہ اس کی قدر نہ کریں تو کل اللہ کے دربار میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ یوں کیا: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، اس ادارے کو آپ دیکھیے، اپنے بچوں کو اس کے اندر جو داخل کیجئے۔ آپ کی آواز اطراف میں پہنچنا چاہیے، آپ کی دعوت اطراف میں پہنچنا چاہیے۔ آپ فونوں کے ذریعے اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں، اپنے تعلق والوں سے بات کرتے ہیں، تو پھر کبھی کبھی غلطی سے مدرسے کا نام بھی لے لیجیے آپ کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک مدرسہ چلتا ہے حافظہ نسوان، اس میں اپنی بچی کو آپ داخل کیجیے، وہاں عالمہ بنایا جائے۔ اس سے پہلے یہاں پر 4 لڑکیاں عالمہ بنی، باصلاحیت بنی، وہ دین کی خدمت کر رہی ہیں، ہم اس کے اوپر خوش ہیں، ہم ثواب جاریہ پا رہے ہیں۔ یہ فضل و کرم ہے زمین اور آسمان کے رب کا اور پروردگار کا۔ آسمان سے اترنے والا سب سے پہلا حکم کون سا تھا؟ نماز کا نہیں تھا، روزے کا نہیں تھا، زکوٰۃ کا نہیں تھا، حج کا نہیں تھا، سب سے پہلا حکم تھا اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ 1000 رکعت نفل نماز پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے، 100 رکعت نفل نماز پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے۔ عشاء کی 17 رکعت ہے، 9 رکعت پہ کام چل رہا ہے، تو یہ 100 رکعت 1000 رکعت نفل نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ لیکن آئیے ایک آیت آپ سیکھ لیجئے، حدیث میں اللہ کے نبی نے خوشخبری دی، ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر اور افضل ہے۔ ہم نے خاص طور پر سرپرستوں کو بلایا۔ سرپرستوں میں کون آ رہی ہیں؟ عورتیں آ رہی ہیں۔ ہمارے دروازے تو مرد حضرات کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں، اب جہاں پر بھی دیکھو سرپرست بولتے عورتیں آگے کہاں چلے گیا، زیادہ ووٹے بولو چلے گا کیا ہے۔ آواز اندر تک آ رہی ہے؟ آواز اندر تک آ رہی ہے مائک کی؟ دیکھو بچیاں، اچھا آ رہی؟ تو سرپرست بولتے کہ سیدھا کون آ رہے ہیں؟ ہر جگہ عورتیں ہی ہیں، تب مرد حضرات بھی تو آنا چاہیے نا بھائی۔ پیرنٹس میں سرپرستوں میں صرف عورتیں تھے، مرد نہیں ہیں، دونوں بھی ہے۔ اب عورتیں کیا کرتے، جتنی باتیں بولتے نا اس کو فلٹر کر کے لے جاتے،
جو اصل بات ہے اس کو چھوڑ دیے, نقل بات اپنے کام میں لینا. ایسا بول رہے تھے جی, وہ بول رہے تھے, اور گھر کے اندر بہت ظلم ہو رہا کرتے, اور مرد ایسا کرے, وہ لے جا کے ڈال دیے, ختم. ٹھیک ہے, بچوں کے سنوارنے میں, ان کی تعلیم اور تربیت میں ماں کا کردار زیادہ ہے مرد کے مقابلے میں, باپ کے مقابلے میں. اسی لیے سرکار نے جنت کس کے قدموں میں فرمایا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. لیکن ماں کی ذمہ داری بھی بہت بھاری ہے, بہت بڑی ہے. معاف کیجئے, آج کل گھر کے اندر عورت کی ذمہ داری کیا سمجھا؟ صبح ہوتے ہی ناشتہ تیار کرنا, بچوں کو جو ہے تیار کرنا, ان کو ڈریس پہنانا, ان کو پاؤڈر لگانا, سنوارنا, اور اس کو بائے بائے کر کے اسکول کو بھیجا دینا. بچے جانے کے بعد برتنا دھو لینا, اس کے بعد گھر کو جھاڑو مار لینا, کپڑے دھونا ہفتے میں 2-3 مرتبہ دھو لیے, اور اس کے بعد آرام کر لیا. اس کے بعد فونوں پہ چل رہا, کیا چل رہا, ان کو کھانا کھا لیے, کیا اچھا کھانا کھائے تو کیا پکے تھے, اچھا نہیں وہ میتھی کیسی تھی, نہیں آج بہت صحیح میتھی نہیں تھی, وہ کڑوی تھی سالم میں, اس کے بعد نمک ڈالی, وہ ہو گیا. اب یہ بات چل رہی, بات اتنی رہتی مگر کرتے اس کو اتنا. یہ کرنے کے بجائے آپ اپنے بچوں کے لیے تھوڑا وقت دیجیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, دیکھیے بچے کی تربیت میں, بچے کی تعلیم میں, بچیوں کی تعلیم میں دونوں کا کردار ہے. یعنی مدرسے کے اندر جو باجیاں پڑھاتی ہیں ان کا بھی کردار ہے, ان کا بھی ہاتھ ہے, اور اسی طرح پیرنٹس کا بھی ہاتھ ہے. ہم یہاں پر سبق دے رہے ہیں, سبق یاد کرو, یہ سبق یاد کرو, یہ 2 لائن سبق ہے, رٹا کے چھوڑ دی. اب گھر میں جانے کے بعد بچی سبق یاد کر کے دوسرے دن آنا نہیں آنا, کیا وہ باجیاں گھر میں آپ کو یاد دلانا؟ گھر میں بچی سبق پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی وہ کون دیکھنا؟ وہ کام ہے ماں کا, وہ کام ہے باپ کا. گھر کے اندر پوچھنا, آج سبق کیا ہوا تھا, کاپی میں کیا لکھے تھے, ہوم ورک کیا کرے تھے. زیادہ نہیں, 2 گھنٹے فون میں دے رہے تو 2 منٹ جو ہے بچے کو دے دو آپ. بچے کو ڈر رہتا, انہیں یہاں مدرسے میں جو فکر سے بیٹھتا, خاص طور پر یہ عربی میڈیم میں, تو آپ نورانی قاعدے کا سبق یاد کرے نہیں کرے, قرآن کا سبق یاد کرے نہیں کرے, دیکھنا. خالی فیس دے دیے تو کام نہیں چلتا. دواخانے کو جاتے فیس بھی دینا پڑتا, ڈاکٹر گولیاں دیے تو بھی اپنے کچھ کھانا پڑتا. کیا ڈاکٹر کھاتا ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب اتنی ایک دم فیس دے رہے نا, وہ گولیاں بھی تمہیں کھا لو, دیکھ لو سب کیا ہے. سو ہوتا میرے پیٹ میں درد ہے تو گولی میں کھانا, میرا پیٹ کا درد دور ہوتا. ڈاکٹر کو نہیں ڈاکٹر صاحب تم 250 روپے مت لینا, 500 روپے فیس لکھو, گولیاں بھی تمہیں کھا لو. گولیاں خود لانا پڑتا, خود کھانا پڑتا, خود استعمال کرنا پڑتا. گلوکوز لیول تو گلوکوز لینا پڑتا ہے, صبح شام انجیکشن لیول تو انجیکشن لینا پڑتا. یہ فلاں اتنے گولیاں ہونے کے بعد آؤ بولے تو آنا پڑتا. نہیں تم گھر کو نہیں جا سکتے واپس, یہاں ایمرجنسی وارڈ میں رہو تو وہاں رہنا پڑتا. ایمرجنسی وارڈ سے بھی آگے تمہارا معاملہ خطرہ ہے, ICU میں ڈالے تو وہاں جانا پڑتا. اچھے ہو گئے بعد گھر کو چلے جاتے. گھر کو جانے کے بعد بھی اتنے دن ایسا کورس ہمارا کرنا بول تو صحت مند ہو جاتے. تو ماں اور عزیز بہنوں, یہاں کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کو یہ تھوڑا وقت دیجیے, تھوڑا ٹائم دیجیے. ان کو پوچھئے کیا پڑھ رہے ہیں آپ, ان کا سبق کہاں چل رہا ہے, پوچھنا. اب ایسا ہے ان کا بیاج بھی پھٹ گیا, چپلا بھی خراب ہو گئے, وہ ڈریس پورا پرانا ہو گیا, کچھ فکر نہیں ہے. وہ شادی میں پہننے کے ڈریس آئیں گے بڑی فکر. اچھا کتنے بھی ڈریس رہتے نہیں عبد القیوم بھیا گھر کے اندر, کبھی بھی ٹھنڈے سانسا کپڑے سے نہیں ہے. یہ بات میں نہیں بول رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا, عورتوں کے ساتھ زندگی بھر احسان کرو, کبھی کچھ ذرے کمی ہو گئی نا تو ان کی زبان سے کیا نکلتا کہتے زندگی بھر کبھی میں سکون دیکھی نہیں ہے گھر میں. ما رأیت تو من کا خیرن خطو او کما قال, دہر کا لفظ, زندگی بھر کبھی میرے کو سکون نہیں ملا.
یہ کون بول رہے ہیں؟ میں بولے تو ہمارے کو کلاس ہماری ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورتوں کی صفت. اچھا جہنم میں زیادہ کون ہے؟ یہ میں نہیں، سرکار فرما رہے ہیں. میں شب معراج میں گیا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا. جہنم میں عورتیں زیادہ نظر آئی مردوں کے مقابلے میں. صحابہ نے پوچھا کیوں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے اندر دو خطرناک چیزیں ہیں، ایک تو زبان دراز ہے اور دوسرا ناشکراپن زیادہ ہے. تو شادیوں کے ڈریس کی بڑی فکر، وہ منجے کا الگ ہونا، مہندی کا الگ ہونا، اور تو سر جی ہم نے سن یہ زمانے میں ہے کیا پہلے زمانے کے ہے سانچک میں ہونا، وہ ولیمے کا الگ ہونا، نہیں تو پوری بے عزتی ہوتی. وہی ڈبل پین کو میں بول کو. اب مرد میں کیا ارکا کا سرکت لگا تو کیا تم جا کو لے لے ادھر پھیر کے ختم. آپ تو بڑا سکون کا مسئلہ ہے. 2500 روپے مہینہ آ رہے، بس فری ہے، کہاں بھی جا کو شاپنگ کر لیو. وہ ایک ویڈیو چل رہا نہیں، وہ عورت بول رہی مرد کو میں حیدرآباد سے جا کو زہر آباد میں جام سستا مل رہا وہاں سے خرید کو لاتی ہوں 5 کلو. انہیں کیا بولا؟ ارے دنیا کا خرچہ آتا من نکو ادھر 4-5 گنا خرچہ بڑھ جاتا. بولو بس کا کرایہ، ارے تلنگانہ میں بس فری ہو گئی نا، اس کے واسطے میں وہاں جا کو لاتی ہوں. اب 2500 روپے وہ ہو گئے، بس فری ہو گئی. اب وہ گیس سلنڈر کتنے کا؟ 500 کا. چاول فری کے 6. اب ہے کیا وہی اب ختم. دیکھنا انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا ہے شروع. یہ سب ہونے والا نہیں ہے. یہ اپنے اعمال اپنے ساتھ چلنے والے. تو گھر کے اندر ڈریس، ہم ڈریس لازم کر دی. بچیوں کے لیے وائٹ اسکارف، کالا برقع، سیدھا سادہ برقع ہونا، نقش و نگار والا نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بعض بچیاں نقش و نگار والا برقع پہن کے آ رہی ہیں. صحیح، سیدھا سادہ برقع ہونا چاہیے، اور اسکارف بھی اچھا ہونا، دوپٹہ بھی صاف ستھرا ہونا. اور ایک بات یہ سنو، جب بچی گھر سے مدرسے کو آ رہی ہے تو اس کو صفائی کے ساتھ بھیجنا، تیل لگانا، سرما لگانا، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں آپ. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ، بخاری شریف کی جتنی حدیثیں ہیں، ہر حدیث کو جو لکھے آپ لوگ کو معلوم ہے، ہر حدیث پر غسل فرمایا، خوشبو لگایا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس کے بعد اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لکھا. تب جا کر کے بخاری شریف پوری دنیا میں بخاری بن کر مشہور اور معروف ہوگی. انگریزی تعلیم کی اہمیت ہے. بات دیکھو، ڈریس پہن کے جوتے اگر نہیں پہن کو گئے کلاس کے باہر. اللہ کا کلام، اس کی قدر نہیں ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں کے اندر. اللہ کا دین اتنا لاوارث ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بولے نہیں مسلمان، مسلمان. اللہ زیادہ بولے تو اللہ تعالیٰ کچھ بولتا نہیں معلوم ہے. ہاں مسلمان کیا ہے، ایسا کیسا ظلم ہو رہا بھائی. ارے مسلمان بولے تھوڑی ہوتا. اسلام دل کے اندر ہے، مائنڈ نہیں ہے اسلام. تم خالی مسلمان بننے سے کیا ہے. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ مسلمان یا تو قبرستان میں ہے یا تو قرآن میں ہے، بیچ میں کہاں ہے مسلمان. اور ایک صاحب بڑے پتے کی بات بولے، دنیا میں ہماری پٹائی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قبر میں اس لیے پٹائی ہوں گی تو مسلمان کب تھے. دنیا میں اس لیے پٹائی ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں بول کے، قبر میں جانے کے بعد اس لیے پٹائی ہوتی تم مسلمان کب تھے. تو ماں اور عزیز بہنوں، یہ ہدایات ہے. میں پہلے بول دیا آواز بیان نہیں ہے، یہ کیا ہے، بات ہے میری. یہ بات جو ہے دل کے اندر رکھیے، اس کے اوپر عمل کیجئے اور اس ادارے کی فکر کیجئے. اب فیس ہے، فیس بھی برائے نام ہے یہ. اور فیس کیوں رکھے؟ اس لیے کہ سرکاری دواخانے کی گولیاں فری میں ہوتی، عام کو لگتی تھا.
وہی گولیاں نقلی ڈپلیکیٹ گولیاں وہ انہیں چننا پانی کر کو ایک بڑا دواخانہ کھول کو بڑا بورڈ لگا کو ڈپلیکیٹ بھی گولیاں دے دیں, وہاں پیسے نکلتے کہ ڈپلیکیٹ گولی رہتی مگر پیسے جیب سے نکل کے یوں اثر کرتی ہو. مال مفت دلے بے رحم, اس لیے حکمتاً مصلحتاً ہم کو جو فیس لگانا پڑا. تو اور وہ آپ دنیا کی تعلیم کے واسطے فیس اگر دے رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی نیت پر ہے, اس پر ثواب ملتا یا نہیں ملتا وہ آپ کی نیت پر ہے. لیکن آپ جامعہ حافظہ نسوان میں عالمہ بنانے کے لیے, ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے جو فیس دیں گے وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہے, کل اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اسی لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں, اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے قرآن لا کر دے رہا ہے, پارے لا کر دے رہا ہے, کتابیں لا کر دے رہا ہے, ہم کہتے ہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے, کسی اور ادارے کو آپ دیجئے. کسی ہلو کسی اور ادارے کو دیجیے. لیکن ہم بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنے جیب کے پیسوں سے خریدو. جو تم چاکلیٹوں کے واسطے اور کچھ کھلونوں کے واسطے ماں باپ سے مانگ کے لیتے ہیں نا, وہ پیسے جمع کر کے تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو خریدو, اور پاروں کو خریدو, دینی کتاب کو خریدو, سلیبس کی کتابوں کو خریدو, تو پھر بچے کے دل میں اس کی اہمیت بیٹھے. آواز آ رہی نہیں آ رہی ہماری؟ تو یہ ہے دینی تعلیم کی اہمیت. تو فیس بھی وقت پر دے, پابندی سے دے. یہی بات نہیں, بلکہ کبھی امتحان کا موقع ہوتا ہے تو امتحان کی فیس الگ لی جاتی ہے. اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی رقم لی جاتی ہے. اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے آپ, اپنے اوپر اس کے لیے تکلیف محسوس نہ کریں آپ. یہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافہ فرما کر اسے عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح بچوں کو معمولی بہانوں, معمولی دعوتوں کی بنیاد پر بچوں کو ساتھ میں لے کے نکل گئے, خود تو ڈوبے, دوسروں کو لے کے ڈوبے. اب وہ دعوت میں جانا ضروری تھا کیا؟ نہیں, بات آتی نا ہوتا, ہم نہیں گئے تو ہمارے پاس کون آتا کٹے. اچھا, اب ایسی چلیں گا, تعلیم خراب کر دیں گے. امتحان رکھا گیا, آپ کی دعوت ہے, آپ نے امتحان کو کوئی اہمیت نہیں دی اور نکل گئے چھٹی کی دعوت میں. خبر میں سوال ہونے والا ہے کہ تم چھٹی کی دعوت میں نہیں گئے تھے, چلو کیا وہی ہونے والا ہے؟ اچھا خود تو گئے, بچی کو لے گئے, نہیں تو دادی پوچھتی نہیں کئی کو لے کو نہیں ہے, ائی خالی بچی کو کہاں ہے؟ ارے کب تک چلیں گا آخر ایسا؟ اچھا ایک دن بچی سبق میں نہیں رہی اور وہ سبق چھوٹ گیا, بچی کو سمجھ میں نہیں آیا, اب کئی دن تک سبق سمجھ میں نہیں آتا. کھانا پکاتے نہیں پکاتے گھر کے اندر, پکاتے بیچ میں 5 منٹ چولہا بند کر دیو, پھر اس کے بعد پکو, معلوم ہوتا پکتا ہو, کچا پکا ہوتا. میں چولہے کی مثال دے رہا ہوں, سمجھ میں آنا بول کو. اب یہاں جو علم کا چولہا لگایا گیا, آپ بیچ میں سے دیکھچی اٹھا کر نکل گئے, ختم. 3 دن کے بعد لاگو رکھ رہی چولہے کے اوپر, کیا جی پکتی وہ ہنڈی؟ علم کی ہنڈی پکتی کچی پکی ہوتی, کچی پکی ہوتی. اس لیے اپنی بچیوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیے, غیر حاضری مت کیجیے. اسی طرح ماں اور عزیز بہنوں, مدرسہ چلتا ہے, یہ ایک ادارہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی, غلطیاں ہوتی ہیں, جان بوجھ کے نہیں کرتے. ہماری باجیاں بھی جان بوجھ کے نہیں کرتی,
ان کو تعلیم بولے تو ایسا ہے، باجیوں کو بھی پلسرات کیا راستہ طے کرنا ہے. بچے صحیح نہیں پڑھے، کمیٹی والے پوچھتے، اچھا پڑھیں گے بول کے سختی کرے، پیرنٹس پوچھتے ہیں یہ طریقہ ہے تمہارے باجیوں کا مارنے کا، کون سکھا، کون کھولے کہ مدرسہ ہی ہے. اب کیا کرنا؟ وہ سروتے کے بیچ میں چھالیا، دو طرف سے بھی کٹنا بیچاروں کو. نہیں مارے، نہیں سختی کرے، تعلیم نہیں ہوتی. تعلیم نہیں ہوئی، کمیٹی پوچھتی، سختی کر کو پڑھیں گے بولے تو پیرنٹس کون ہے جی باجی، وہ شروع میں پوچھتی ہوں آپ کو، میں ملتی ہوں اس کو سیدھا نہیں. کبھی اتفاق سے ہو گیا تو تھوڑا سنبھال لینا. اور گھر میں غصہ ہے تو خود دنیا کا مار لیتے ہیں، جب کس کو بولتے نہیں مارتے؟ ہاں مارتے نا، وہی بول رہے. جب کون پوچھنا آپ کو، وہ اپن مار رہے نا، چل جاتا ہے. تھوڑی سختی ہونا پڑتا تعلیم کے اندر، بغیر سختی کے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھنے پر اس کو مارو، ضرب یضرب ضربا شدیدا کرو. تو سختی سے بھی تعلیم ہوتی ہے. سختی کو اپنے لیے آپ سختی نہ سمجھے، اپنے لیے شفا سمجھے، اپنے لیے دوا سمجھے. اور ویسے بھی یہ بات ہم آپ سے کر رہے ہیں، ہماری باجیوں سے ایسا نہیں کرتے. کل ہی ہم بات کریں، کیا بول کے بات کریں بھائی؟ نرمی کرو اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ نرمی سے 10 بچے سدھرتے، سختی سے 1. تو اب 10 کو دیکھنا، 1 کو دیکھنا، 10 کو دیکھنا پڑتا. ہمارے اندر نبی والے اخلاق ہونا، ہمارے نبی نرم مزاج تھے، سخت طبیعت والے نہیں تھے، وہ صفات ہماری زندگی میں آنا. ہم اپنی باجیوں کو یہ بولتے. لیکن کبھی ایسا ہو جائے تعلیم کے لیے تاکید ہو تو پھر سرپرستوں کو ایکشن لینے کی ضرورت نہیں. ہاں حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، کمیٹی موجود ہے. اور ایک بات جو میں خاص طور پر اس وقت کر رہا تھا وہ ہے صفائی کی بات. صفائی بہت ضروری ہے. آپ جس طرح شادیوں میں، دعوتوں میں، مہمانوں کے پاس جاتے وقت اپنی بچوں کو بنا کے سنوار کے بھیجتے ہیں، اس سے بھی زیادہ صفائی کے ساتھ اپنی بچیوں کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجے، روانہ کرے، ڈریس کا اہتمام کرے، پابندی کے ساتھ بھیجے، غیر حاضری نہ کرے، فیس وقت پر ادا کرے، گھر کے اندر بھی خود نگرانی کرے، گھر کے اندر بھی بچوں کے ہوم ورک کی کاپیوں کو دیکھے. اگر اس کے اندر ہماری باجیوں کی کوئی کمزوری ہو تو ذمہ داروں تک جو ہے یہ بات پہنچا دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تنقید برائے تعمیر ہونا چاہیے، تنقید برائے تخریب نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کمنٹ ضرور کریں لیکن نیت سامنے والے کو نقصان پہنچانا نہ ہو، بلکہ ادارے کی ترقی کے لیے، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے. بالکل خاموش بیٹھنا غلطی دیکھتے ہوئے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. آپ یہ بات سن لیجئے، اگر کسی باجی سے کوئی سبق صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، اب آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داروں تک آپ پہنچائیے اس بات کو. کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ جب آپ کی اطلاع ہوگی تو پھر یہاں پر اصلاح ہو سکتی. اور اسی طرح گھروں میں خود بھی نماز کا اہتمام کیجئے، بچوں کو بھی کروائیے. اچھا ہم خود نماز کا اہتمام کریں گے تو بچوں کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ماں خاص طور پر اذا ہوتے ہی وضو کر کے مصلی بچھا کر کھڑی ہو جائے گی، اس کے ساتھ جتنے بچے ہوں گے وہ بھی اس کی نقل کرتے ہوئے مصلی بچھا کر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. خود بھی سنتوں کا اہتمام کیجئے اور اپنے بچوں سے بھی اہتمام کروائیے. یہ کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں کتاب میں لکھنے کی، دیوار میں لکھنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ وہ دیکھ کو یاد، آپ کو عمل کرنا.
سرکار کی سنتوں پہ ہماری کامیابی ہے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، حکم اللہ کا، محمد الرسول اللہ، طریقہ نبی کا، راج اللہ کا، رواج اللہ کے نبی کا. ایک سنت کو زندہ کریں گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک پارٹی اعلان کر دی، جیتے تو بس فری بولے تو سب کو سمجھ میں آ گیا، لیکن سرکار بول رہے 100 شہیدوں کا ثواب ملے، کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا ہوئی؟ آ رہا؟ میرے کو سمجھ میں آنا، آپ کو سمجھ، کس کو سمجھ میں آ رہا؟ 100 شہید نام بولتے کیا بچوں کو کھیل ہے؟ ایک شہید کا ثواب آدھے شہید کا ملے تو بھی جنت انتظار کرتی ہے ہمارا. شہید کا مقام پر تو معمول ہے. شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے آسمان سے اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. یہ دین قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے. شہیدوں کی شہادت کا خون اس دین کو سینچا ہے. قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تو کلمہ آج ہم پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں اگر وہ لوگ قربانیاں نہیں دیتے ہم کلمہ پڑھتے ہوتے یا پھر گھنٹہ بچاتے ہوتے نہیں مار. یہاں پر بھی ماشاءاللہ کمیٹی قربانی دے رہی. عبد القیوم بھائی اپنی ساتھ پوری ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں، اس کی فکر ہو رہی ہے. اچھا مشکل کیا ہے؟ کام کرنا مشکل ہے، کام پہ نام رکھنا مشکل ہے. بولو بھائی، میں کام کرا سمجھو، سب سے کام تھوڑا بھی کام کرنا مشکل ہے. اس کے اوپر انگلی رکھنا کوئی بھی رکھ سکتا. انگلی رکھنے کا کام مت کرو، بلکہ کام کرنے کا کام کرو. حوصلہ افزائی کرو ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کو جو ہے ہمت دو. ایک صاحب میرے کو آگے بولے وہ فلانے کا دعوت ہوئی تھی، وہ غلط دعوت تھی، بڑے بڑے عالمان لکھ رہے تھے ایسا ہوتا کیا؟ بڑا بڑا قریب آ گیا. کیا بات ہے؟ دیکھیے ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ہم کو مت دیکھو، ہم بے داغ نہیں ہیں. ہم جیسے گنہگاروں کو دیکھیں گے تو الٹا گمراہ بھی ہو سکتے. کس کو دیکھو؟ سرکار کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، یہی ہمارے لیے معیار حق ہیں. کوئی بھی بے داغ نہیں. اچھا یہ سب جا کے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان رجیم روزانہ پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول کو، مگر شیطان رجیم کی بات آؤ سن رہے پورے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کو رحمان رحیم کی بات سننا، شیطان رجیم کی بات سننا. جی بولو نہیں. شیطان یہ دین کے معاملے میں انہیں ایسا، انہیں ویسا میں ڈبل پیسہ. اچھا انہیں ایسا میں کھانے کعبہ کے جیسا. واہ. دنیا کے معاملے میں ڈاکٹر اپنے گولی دیتا ہے، گولی کھاؤ تو ہاں ہم گولی کھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر خود پیتا، ہمارے کو بولتا نکو پیو بول کو. کبھی کون تو بولے گا وہ پیپر ڈاکٹر کی بات کون سیتا میں برابر پیتا ہوں بولے. ڈاکٹر خود گٹکا کھاتا، گٹکا نہیں کھانا بولتا انہیں. ارے بھائی اس کا انہیں جان دے گا ڈاکٹر بڑا اچھا ہے بھائی، لکھا انہیں جان دے انہیں کہا تو مگر لکھا اچھا. ٹیلر کپڑے ایک کے اچھے سیتا، خود کے کپڑے خراب ہوتے کہیں بولیں وہ کہیں کا ٹیلر اس کو خود نہیں آتا کپڑے سینے، مٹھی پڑو. کئی کو بھائی دنیا کے معاملے میں ایسے، دین کے معاملے میں کون تو کچھ تو اچھی بات بولے تو انہیں کیسا ہے، اس کے اوپر سے نیچے تک اس کے گھر کیسا ہے فلاں. ارے بھائی اچھی بات تم کو کہیں بھی ملے لے لو، دیوار میں لکھی ہوئی ملے لے لو، آٹو کے پیچھے لکھی ہوئی لے لو، بس کے پیچھے لکھی ہوئی لے لو، لاری کے پیچھے لکھی ہوئی لے لو، اچھی بات لے لو. بات سمجھنے کی ہے، سمجھا. اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اپنے سے تو لاسٹ میں کیا کرنا بھائی؟ دعا کر لیتے بیٹھنا. دعا بھی بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی ہمارے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے حق میں سب سے زیادہ مخلص ہے، سب سے زیادہ وہ ہمارا مخلص دوست ہے. میں آج کے اس تقسیم انعامات و تقسیم نتائج کی محفل سے جتنی مائیں بہنیں تشریف لائی ہوئی ہیں
ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ یہاں سے جانے کے بعد ایک مرتبہ صحیح سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما کر ہمارے مدرسے کے لیے دعا کر دے تو اس مدرسے کا آپ حق ادا کر دیجیے۔ سورہ یاسین شریف وہ سورت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف جس مقصد کے لیے تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی کی دکان نہیں چل رہی ہے تو دکان کھولتے ہی سب سے پہلے سورہ یاسین شریف کو پڑھ لے، کاروبار کی چلنے کی نیت سے انشاءاللہ شام تک اس کی دکان میں رش ہی رش رہے گا۔ اگر کسی کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے صبح ہوتے ہی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے دعا کر دے، انشاءاللہ اس کے گھر سے نحوستیں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی خاص مسئلہ ہے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی دعوت کے لیے کھانا پکایا گیا اور ڈر ہے اس بات کا کہ وہ کھانا لوگوں کے لیے کافی نہیں ہو رہا ہے تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی کھانے کے اوپر چھڑک دو، انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کی برکت سے کم کھانا بھی زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مگر یقین شرط ہے، یقین۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے، رحمت ہے، مگر کس کے لیے؟ للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے، بھروسہ کرنے والوں کے لیے۔ اگر بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، پورا قرآن بھی پڑھو تو کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ تو کم سے کم دعا کیجئے۔ آج یہ تقسیم انعامات کا جلسہ رکھا گیا، اس میں ان بچیوں کو انعام دیا جا رہا ہے جو بچیاں چند دن پہلے یہاں پر ششماہی امتحان منعقد ہوا تھا تو ہر کلاس میں جو بچیاں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی ہیں ان بچیوں کو انعامات دیے جا رہے ہیں۔ امتحان کے بعد بچوں کے قرات کا، نعت کا اور اسی طرح تقریروں کا مقابلہ ہوا تھا تو قرات میں، نعت میں، تقریروں میں جو بچیاں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی ہیں ان کو انعام دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے جس کو انعام ملا وہ غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، البتہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے اور خوشی میں مدرسے میں کچھ صدقہ جمع کرا دے۔ یہ بات میں اضافی بول رہا ہوں، آپ بولے کہ مولوی صاحب ادھر رحمان کو وہ چھوڑ رہے تھے بول کو، تو لئن شکرتم لازیدنکم، جتنے شکر ادا کریں گے اللہ اتنا، اور بھی مقابلوں میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور جو مقابلے میں حصہ لیے مگر انعام نہیں پائے وہ مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اچھا، یہ جو مقابلے جو کرائے جاتے ہیں اس کا مقصد اور مطلب یہ نہیں ہوتا پورے کے پورے بچے انعام حاصل کریں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر بچی کے اندر علم کی طلب پیدا ہونا، ہر بچی کے اندر کتاب سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت پیدا ہونا، یہ بات ختم۔ اچھا، خود میرے بچے بھی جو ہے مقابلے میں حصہ ہوتے ہیں، بچہ وہاں پڑھتا ہے، ایک بچی یہاں پڑھتی ہے، ایک بچہ وہاں پڑھتا ہے، وہ بچہ تو چھوٹا جو انعام لیتے، اور 1-2 بچے، میں بھی ان کو اتنا زیادہ نہیں کرتا، بس حصہ لیے، وہ یہ بولتا ہوں انعام لینا ضروری نہیں، حصہ لینا ضروری ہے بس، کیونکہ اس بہانے سے وہ محنت کرے گی، کئی کتابوں کو کھنگالے گی، اس سے اس کے اندر تمرین اور مشق کا مادہ پیدا ہوگا، وہ اصل میں وہ چیز ہے۔ اب جس کو انعام مل رہا پورے مدرسے میں انہیں 600 کچھ دوسروں کو پڑھنے نہیں آتا، الف کا بھالا بول تو یہ غلط بات ہے، نہ انہیں سمجھنا، نہ انعام جس کو انعام نہیں ملا انہیں بھی نہیں سمجھنا ہے۔ ہاں، اور مایوس نہیں ہونا۔ پیرنٹ جو آئے ہمارے بچوں کو نہیں بولا کیا پڑھانے جائیں گے مدرسے کو، اچھا یہ بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے نمبرات جو آئے ہیں، بچی کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے نمبرات آئے۔
اچھا مدرسے والے امانت کے ساتھ نمبرات ڈال دیا، اب نمبرات میں کمی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم تو ٹیچر کو پوچھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرپرستوں کو بھی فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے سرپرستان کیا کر رہے معلوم ہے؟ ہم آپ کو فون کریے اور کہا ہے ہمارے بچے کے نمبرات کم ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے ارے بھائی ڈاکٹر گولی دیا، آپ لے جا کے نہیں کھائے، بخار کم ہے، ڈاکٹر صاحب بخار کم نہیں ہے، ایسا کیسا؟ گولیاں کھائے، وہ ہم کھاتے نہیں بھائی۔ بولے تو ماں باپ بھی فکر کرنا، ذمہ دار بھی فکر کرنا، ٹیچرز بھی فکر